لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعارفين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين عزاداران آل محمد سورہ انبیاء کی یہ آیت نمبر 73 ہے جس میں پروردگار کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے انہیں امام بنایا یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ان اماموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کو وحی کیا ہے فعل الخیرات نیکیوں کے اعمال کی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کی اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وہ ہمارے عبادت گزار بندے آیت کا انداز ہی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو امام بنایا اور جن کو بنایا ہے خود اللہ نے ان کی خصوصیت خود خدا نے فرمایا ہے خصوصیت میں سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ دنیا اپنے اماموں کے لیے جو کچھ کہے کہ وہ نمازی وہ روزے دار وہ زکوٰۃ دینے والے ساری خصوصیت بیان کر لیں لیکن خدا نے جن کو بنایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہدایت حکم خدا سے کرتے ہیں اس باریکی میں غور فرما دیں وہ ہدایت حکم خدا سے کرتے ہیں یہدونا
بے امرنا، ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ہمارا امر آتا ہے اور وہ ہدایت کرتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ ذرا سا توجہ دیتے رہیں، اور غالباً آج کچھ مختصر رہے گا بیان۔ میں نے اس لیے غالباً کہا کہ کبھی کبھی انسان جو ہے پھر اپنی بات پہ متوجہ نہیں رہتا۔ جی، لہذا مختصر کرتے ہوئے عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور یہ طے ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بنایا ہے، اور جن کو بنایا ہے اور جس زمانے میں بنایا ہے، دیکھیں میں کیا حال کر رہا ہوں، وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ طاقتور انسان، ان میں وہ قوت تھی، ان میں وہ طاقت تھی کہ جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اب وہ قوت اور طاقت، ذرا سا میں بچوں کو لے کے چلوں، یہ قوت ہم نے سمجھا اور طاقت ہم نے یہ سمجھا کہ کسی کو پٹک دینا بہت بڑی قوت ہے، کسی کو مار دینا بہت بڑی طاقت کا نام ہے، کسی سے جیت جانا بس یہی ایک طاقتور ترین ہونے کا ثبوت ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے بچوں۔ طاقتور ترین انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے علم کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ علم یعنی برداشت کی قوت، علم یعنی برداشت کی قوت، ان کے صبر کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، ان کی تواضع کے سامنے کوئی اور بڑا متواضع ہو نہیں سکتا، ان کا اخلاق کائنات کے ہر انسان سے بلند، ان کی عبادت ایسی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ میں ذرا سا اشارہ کر دوں، ان کی عبادت ایسی کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنا سجدہ کر کے سمجھتے ہی ہیں کہ بہت بڑے عابد ہیں، ہم اپنے کو عابد کہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو شب زندہ دار کہتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو بتلاؤں شب زندہ دار کسے کہتے ہیں؟ شب زندہ دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات بھر عبادتوں میں گزارنے والا انسان، جیسے مولا کائنات تھے، جیسے دیگر ہمارے امام تھے، خود امام چہرم کے سلسلے میں جب کنیز سے پوچھا گیا، شب شہادت سید سجاد ہے، کنیز سے پوچھا گیا شہادت مولا کے بعد کہ آپ کوئی خاص بات بتلائیے امام کے بارے میں، ساری باتیں خاص ہیں، لیکن ایک بات میں بتلا دوں کہ میں نے کبھی دن میں کھانا نہیں لگایا، رات میں بستر نہیں لگایا۔ جو سمجھ گئے، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں اور بچوں کو سمجھا دوں، دن میں کبھی کھانا نہیں لگایا، اس کا مطلب امام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا، اس کا مطلب امام کبھی سوتے نہیں تھے، عبادت میں لگے، رات گزار دیا کرتے تھے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے کسی بزرگوں کو کہ کیا کہنا، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے روزے
रोजादार हैं, क्या कहना उनका, लेकिन हम एक दूसरे को आबिद कहें ये एक अलग बात है। खुदा कहता है हमने इमाम उन्हें बनाया है कि कानून लना आबिदीन, जो खुदा की नजर में आबिदीन है। और बल्कि मैं जरा सा पीछे जाते हुए आपके अज़ान आलिया को लेकर चलूं। अल्लाह फरमाता हमने इमाम बनाया है। मैंने एक जुमला कहा, चीजें अल्लाह इमाम बनाता है, और जिस जमाने में होता है उस जमाने के सारे इंसानों का ताकतवर तरीन इंसान जिन पर इमाम बनकर आया है। अब कोई मसला आ जाए, इबादत की बात आए तो उनसे बढ़ के नहीं, सब्र की बात आए तो उनसे बढ़ के नहीं, इताअत इलाही की बात आ जाए तो उनसे बढ़ के कोई नहीं, हिल्म की बात आए तो उनसे बढ़ के कोई नहीं, इल्म की बात आए तो उनसे बढ़ के कोई आलिम नहीं, तवाज़ो की बात आ जाए, माफ करने की बात आ जाए तो उनसे बढ़ के कोई माफ करने वाला कायनात में नहीं होता। सखावत पर आ जाए तो उनसे बड़ा सखी नहीं होता। किसी ने कह दिया कि मौला एक कायनात से, मौला वो हातिम ताई बड़ा सखी था। बोले क्यों? बोले 40 दरवाजे से देता था। बोले उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं था। मौला क्यों? बोले एक ही दरवाजे से इतना क्यों न दिया कि 40 तक जाना पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए मौलाए कायनात की सखावत की जब बात आई तो इन्होंने मांगने वाले को एक रोटी के सवाल पर ऊंट की कतार दिया है। आप समझ गए नहीं? देखिए हुजूर को लोग समझ गए, वाकया सुनते रहते हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा ये बच्चों को याद रहेंगे, इसलिए कि मासूमीन के ये वाकयात ज़हन में रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हम किसका कलमा पढ़ने वाले हैं। और करें रसूल के जानशीन हैं, और जब सखावत का मौका आया तो आने वाले ने कहा मौला कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? अरे रोटी, आधी रोटी में पेट भर जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, आधी रोटी में पेट भर जाएगा। ठीक है, कमर रोटी दे दो। बोले मौला रोटी ऊंट पर है, बोले ऊंट दे दो। कमर ऊंट दे दो। मौला ऊंट रस्सियों से बंधा है, कतार में है। मौला रस्सियों में बंधा है, कतार में है। कमर कतार दे दो, ऊंट की कतार दे दो। जनाबे कमर ने तारीफ कहती है, जनाबे कमर ने जल्दी से रस्सी को छोड़ दी, बोले उठाओ लेके जाओ। किसी ने पूछा कमर ये इतनी तेजी से घबरा के क्यों? बोले बस
میرے منہ سے نکلا نہیں کہ پوری قطار میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتا کمبر تم بھی جاؤ, میں نے فوراً چھوڑ دیا. ارے سخاوت ایسی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے امام بنایا ہے. کہ کیوں ایسا ہمیں واقعہ ملا؟ بولے تم ہمارے بنائے ہوئے تھے, مانگو گے تو اتنا دیں گے, مجھ سے مانگو گے تو کتنا دوں گا. جس زمانے میں بھی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے, اسے اس زمانے کے جتنے لوگوں پر بھی نمائندہ بنایا ان سے زیادہ طاقتور بنایا ہر چیز میں, اور ان سے زیادہ اطاعت گزار بنایا ہر چیز میں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, دیکھیں میں نے وعدہ کیا ہے, بہت جلدی سے کتراتے ہوئے نکلنا چاہتا ہوں. یہ جنہیں بھی امام بناتے ہیں, اللہ نے جنہیں بھی امام بنایا ہے اور جنہیں بھی اپنی طرف سے نمائندہ بنایا ہے, انہیں کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا. انہیں کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا ہے. بلے میں اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں تو تمہیں صرف میرا محتاج رکھوں گا. جن پر تمہیں نمائندہ بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہ رکھوں گا. نہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے, میں اشارہ کروں یا کھل کے کہوں؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر مولوی اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پہ سمجھ لے تو بھی تبلیغ نہیں کرتا. وہ تبلیغ نہیں کرتا, وہ آپ کی زبان میں انڈر پریشر رہتا ہے. اللہ نے کہا تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے, نہ ایک درہم کے, نہ ایک دینار کے, نہ کسی اور چیز کے. اگر ہم تمہیں دولت بھی دلوائیں گے تو اس طرح سے دلوائیں گے کہ اس دولت کو ہم اپنی دولت کہیں گے, خدیجہ میرے حوالے کر دے گا. وہ دولت بھی خدا کی ہوگی, اور یہ کہے گا خدا کہ جب ہم تمہیں تنگ دست پایا, جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی بنایا ہے. دولت خدیجہ کی ہے لیکن اتنی پاکیزہ ہے کہ خدا اپنی کہہ رہا. کہ ہم کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. اور میں کھل کے ایک بات کہہ دوں کہ جنہیں خدا اپنا نمائندہ بناتا ہے وہ اپنی اولاد کے بھی محتاج نہیں رہتے, اپنی اولاد کے بھی محتاج نہیں رہتے, بلکہ اگر اولاد کشتی پہ آئے تو آئے, اور اگر نہیں آتی تو ہم محتاج نہیں ہیں, تمہیں آنا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے جن کو خدا نے ائمہ کہا. لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے انہیں امام بنایا. مطلب میں ذرا تھا کتراتے ہو,
इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मंदिर और भी है, वहां का भी सवाब मिलना चाहिए, वहां का भी सवाब मिलना चाहिए। जिन्हें भी अल्लाह ने बनाया है तो या नबी है या रसूल है। 1,24,000 अंबिया कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अंबिया, नबी है, रसूल है। इसमें 313 बच्चे उनमें रसूल हैं। 5 अल्हम्दुलिल्लाह उलुल आज़म है। और ये 5 उलुल आज़म को क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह हम तक कुछ ना कुछ अकायद की बातें भी कर लेंगे बाद में। या नबी है या रसूल है। और अब एक जुमला जो हमारे यहाँ पे राइज है, हमारे यहाँ पे राइज है, जो मेरे लिए जरा सा मुनासिब नहीं लगता, मैं नहीं कह पाता हूँ। वैसे कभी कभी निकल जाता है राइज होने की वजह से। गलतुल अवाम, भाई ये इस्तिलाह याद रहे, शायद लोगों को याद होगी। क्या है गलतुल अवाम? फसीह। अवाम में जो गलत चीज राइज हो जाती है उसे फसीह कह दिया जाता है। होता नहीं है, होता नहीं है। गलतुल अवामे फसीह ये कहते हैं। यानी कुछ लफ्ज आए उसे हम गलत सुनते चले आए, हम भी गलत कह रहे हैं। बोले नहीं ये लफ्ज उर्दू में ऐसा है, बोले गलतुल अवामे फसीह। अवाम की जो गलत राइज चीजें हैं वो फसीह कहलाने लगती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एक राइज चीज है, मैं नहीं कहता, हम कहते हैं कि सारे नबियों के सरदार हमारे नबी। भैया हमारा कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी। हमने किसी को नबी नहीं बनाया भाई, हमारा नबी नहीं है, आखिरी नबी जिसके हम कलमा गो हैं। सारे नबियों के सरदार आखिरी नबी, सारे रसूलों के रसूल आखिरी रसूल, सबके सरदार हैं, सबके लफ्ज बोलूं, सबके इमाम हैं, सबके इमाम हैं। क्यों? इसलिए कि अगर कुछ नबी कुछ रसूल इमाम भी हैं और इमामत का ओहदा, इमामत का ओहदा नबूवत से भी बढ़ के है, रिसालत से भी बढ़ के है। बात याद रहे, मैं तशरीह करूंगा कभी। नबूवत से भी बढ़ के है, रिसालत से भी बढ़ के है। जैसा कि जनाब इब्राहिम को इमाम भी कहा गया, जनाब इब्राहिम को इमाम भी कहा गया, तो अब वो इमाम भी है। देखिए मैं कहां लेके चल रहा हूं, जरा सा, वो इमाम भी है, नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। और अगर ये इमाम भी है तो भी मानना पड़ेगा कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं वो आखिरी रसूल नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। इमाम मानना इसलिए पड़ेगा कि इमामत अगर न होगी आखिरी नबी में तो फिर इब्राहिम के सरदार न हो पाएंगे। बच्चे भी जरा अगर मेरा साथ दें, आखिरी नबी इमाम भी है। और अगर हम कहते कि इमाम नहीं है तो फिर इमामत का ओहदा जो जनाब इब्राहिम को दिया गया, जनाब इब्राहिम की सरदारी के लिए आखिरी नबी में इमामत भी जरूरी है। आप वादे हो गई। और जब आखिरी नबी इमाम भी है तो फिर इनकी इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत से बढ़ के, उनकी इमामत से कहीं आगे है, तभी सरदारी होगी। और इनकी
امامت جب سارے نبیوں کی امامت سے بڑھ کے ہے تو سارے نبیوں سے زیادہ طاقتور، سارے رسولوں سے زیادہ طاقتور آخری نبی ہوں گے، ان کی امامت ان کی امامت سے بڑھ کے ہوگی۔ یہ ماننا ہی ہے، یہ ماننا ہی ہے۔ اور انشاءاللہ میں موقع لگا تو عرض کروں گا، حالانکہ میں نے یہ سوچا تھا یہ خمسہ سجادیہ کے نام پہ حقوق رسالہ حقوق جناب سید سجاد پیش کیا جائے، پورا ایک موضوع سوچا تھا۔ انشاءاللہ موقع لگا تو کچھ چیزیں عرض کروں گا ان میں سے، مولا نے جو رسالہ حقوق میں فرمایا ہے، حقوق بندگان۔ آخری نبی امام بھی ہیں، اور جب امام بھی ہیں تو ہر نبی سے بڑھ کے امامت ان کی ہے۔ ان کی عبادت کے سامنے کسی نبی کی عبادت نہیں، ان کی اطاعت کے سامنے کسی نبی کی اطاعت نہیں۔ اور جب یہ سارے نبیوں کے امام ہیں، رسول ہیں، سردار ہیں، تو اب نبوت ہو گئی ختم، رسالت ہو گئی ختم۔ اب تک نبی کا جانشین نبی رہا، رسول کا جانشین رسول رہا، لیکن رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم۔ اللہ نے کہا تمہیں اعلان تو کرنا ہے، تمہیں اب یہ نہیں کہنا ہے میں جس کا نبی تھا، میں جس کا رسول تھا، یہ جملہ نہیں کہنا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا حاکم ہوتا ہے، اب رسول تمہیں یہ کہنا ہے میں جس کا حاکم تھا اس کا یہ علی حاکم ہے۔ اس کو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ محمد وآل محمد۔ تو جانشینی نہ نبوت میں ہے نہ رسالت میں ہے، دونوں سے بڑھ کے جو ہوتا ہے امامت، اس میں جانشینی ہے۔ اور ایسے کو پہلا جانشین بنایا کہ پہلے ہی کہہ دیا آدم کا علم، نوح کا صبر و بھیدیا، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیات، سب کو ایک ساتھ دیکھنا، حسن یوسف دیکھنا ہے۔ انبیاء کے سارے صفات الگ الگ یکجا دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھو۔ کیوں کہا؟ بلے اس لیے کہ یہ جانشین ہے اس امامت کا جو امامت سارے نبیوں کے امامت سے بڑھ کے۔ اور جب سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہوتا ہے نبی یا اللہ کا وہ نمائندہ جسے اللہ نے بنایا ہے، اب اللہ کے حکمت رسول نے جسے بنایا، اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں نہیں۔ اور طاقتور بولنے کا مطلب یہی ہے اس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ نہ کسی کی مجال نہیں تھی، علی کو دیکھ بھی لیتا جی، کسی کی مجال نہیں تھی۔ پھر امام کے بعد امام، میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، اگر دیکھیں تو مولا کائنات کے بعد امام حسن، امام حسین، اور جتنے صابر دیکھیں گے آپ اتنے بڑے امامت کے عہدے پر ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں،
جتنا بڑا صابر ہوگا یہ امام، اس کا عہدہ امامت اتنا بڑھ کے ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ حسین جیسی امامت کسی کے نہ دکھائی دی۔ اور کیا نے ٹھیک، اور اس سے بڑھ کے جب آگے بڑھیں گے آپ، سید سجاد کیسا صبر ہے۔ میں بچوں کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے ایک بات عرض کروں، میرے کو استاد اللہ سلامت رکھے خدا، ایران میں وہ کہتے تھے یہ کون سی بات ہو گئی، ہمارے یہاں رسم غلط رائج ہو گئی۔ کہتے ہم کہتے ہیں بیمار امام، امام بیمار نہیں ہوتا، بیمار نہیں رہتا۔ میں آپ سے بتلاؤں بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے لیے، سید سجاد کے بارے میں شب عاشور، روز عاشور، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے بات کہنے جا رہا ہوں، روز عاشور، آپ مجھے بتلائیے شب عاشور میں کبھی آپ نے سنا سید سجاد بستر پہ ہو؟ کیا بات، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی مولوی سے آپ نے سنا ہو، کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہو کہ سید سجاد زین العابدین علیہ السلام شب عاشور بستر پہ ہو؟ نہیں ملتا، کہیں نہیں ہے تاریخ میں، چھوٹی سے چھوٹی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ بلکہ میں آپ کے سامنے دہراؤں، اب پڑھیے گا انشاءاللہ، مجھے موقع ملا میں بھی عرض کروں گا۔ شب عاشور، اب وہ جملہ ذرا سا یاد کر لیجئے، جسے خدا بناتا ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان۔ شب عاشور اپنے چچا عباس کے ساتھ میدان کربلا کے لیے نکلے جناب سید سجاد، اور دونوں چچا بھتیجے گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب علی اکبر بھی ہیں۔ چچا عباس نے کہا احترام کے ساتھ، کبھی بھتیجا نہیں کہتے، آپ میمنہ دیکھیے گا، اکبر میسرہ دیکھیں گے، ہم قلب لشکر کو دیکھیں گے۔ پوری طرح سے کربلا کے میدان کو نظروں میں رکھا ہے مولا سید سجاد۔ مولا عباس نے، اور آپ کو ایک بات بتلا دوں میں، یزیدی لشکر میں رات بھر میٹنگ ہوئی ہے، کیوں معلوم ہے؟ جو تھوڑا عمر گزار چکے تھے ان لوگوں نے جناب عباس کی جنگ صفین میں دیکھا، جو ابھی ابھی کے جوان لشکری تھے، سپاہی تھے، ایک مہینہ پہلے وہ کوفہ میں جناب مسلم کی جنگ دیکھ چکے۔ سوچے تھا کہ سارے سپاہی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن مسلم کے لیے پورا لشکر کانپ رہا تھا کوفہ میں۔ آج صرف مسلم نہیں، حیدر کرار کا بیٹا عباس ہے، اور کہنے ہاں ساتھ میں
سید سجاد ہیں، علی ابن الحسین ہیں، علی اکبر ہیں، اور بنی ہاشم کے وہ جوان ہیں کہ ایک جوان کے لیے کوفہ کا لشکر کم ہو رہا تھا۔ آج ہم ان کو کیسے کیا کریں گے؟ تو سازش کی گئی تھی۔ اب بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، وہ واقعہ آپ سنتے ہیں۔ تو سازش کی گئی تھی کہ ابن سعد نے کہا شم تم عباس کو حسین سے جدا کر دو۔ تب شمرہ آیا تھا کہ عباس تمہارے لیے امان نامہ ہے۔ یہ موقع تھا، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی کہ ہم ان لوگوں سے مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ آیت اللہ دربندی لکھتے ہیں کہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جنہیں زیارت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ کی چار دیواری تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ اور 80 کلومیٹر کے فاصلے میں یزیدی لشکر بھرا ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ جس موقع پہ جناب عباس نے شب عاشور حملہ کیا تھا اور صبح عاشور پانی لینے کے پہلے جب وہ لوگ حملہ کر رہے تھے اور جناب عباس نے مقابلے میں آگے بڑھ کے حملہ کیا تھا، تو تاریخ جو کہتی ہے کہ کوفہ کی دیواروں سے لشکر ٹکرا رہا تھا، کوئی نہ ٹھہر ہی نہیں رہا۔ تو میں بات کر رہا ہوں جناب سید سجاد، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب صبح عاشور آئی، اب یہ مصلحت پروردگار ہے، امامت کو آگے بڑھنا، امامت کو آگے بڑھنا ہے۔ جب عوام انصار شہید ہو گئے تب امام کے بارے میں بھی روایت میں نے دیکھا، سید سجاد کے بارے میں آئے ہیں اور امام مظلوم کربلا نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا ہے وقت میں، پروردگار مصلحتوں کو تو جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پہ جناب سید سجاد کو لاشا پیدا ہوا بس۔ اور اس کے بعد جب شہادت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی کوئی نہیں کہہ سکتے سید سجاد اس بیماری میں تھے کہ میرا خیال رکھا تھا۔ آپ تحقیق کیجیے، اس بیماری میں نہیں تھے جس بیماری کی دعا مظلوم کربلا نے کیا تھا۔ تو اگر موقع مل جاتا، وقت تو بہت ہو چکا ہے، وقت کافی ہو گیا، اور میں 2-3 باتیں اور عرض کرتا بس معذرت کے ساتھ۔ سید سجاد جناب عباس، جناب علی اکبر اور بنی ہاشم کے جوانوں کو اگر موقع دے دیا جاتا تو ان سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں، کوئی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن مصلحت پروردگار اس چیز میں تھی، اس چیز میں کہ اسلام کو بچانا ہے، خون لے کر نہیں، خون دے کر، گردنیں کاٹ کے نہیں، گردنیں کٹوا کر۔ اور بعد شہادت سید الشہداء جو امتحان سید سجاد کا ہوا ہے، یہ خیرتدار امام، یہ صابر امام، ان کے صبر کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جس موقع پہ شمر آگے بڑھا تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی ہے۔ کسی نے کہا شیم اب آگے نہ بڑھو، حسین زندہ نہیں ہے۔ بولے نہیں، ایسے نہیں، ابھی میں معلوم کرتا ہوں حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ شمر نے آواز لگایا تھا، آؤ لشکریوں،
ہم خیموں کی طرف چلتے ہیں. جیسے یہ جملہ کہا ہے تاریخ کہتی ہے حسین نے بڑی آستگی سے سر کو اٹھایا, آنکھوں کو کھول کے اشارہ کیا, ابھی حسین زندہ ہے, ابھی حسین زندہ ہے, خیموں کی طرف نہ جاؤ, خیموں کا رخ نہ کرو. اللہ اکبر. سید سجاد کا صبر دیکھتے رہے, پھپھیوں کے سر سے چادر بھی چھن گئی, خیمے بھی جلا دیے گئے, سید سجاد سر کو جھکائے صبر کرتے رہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جناب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں طوق ہے اور مسلسل سفر ہے. پوری زندگی کیا عرض کروں جناب سید سجاد اور جناب سیدہ میں کتنی مطابقت پائی جاتی ہے. جناب سیدہ بنت رسول 18 برس کی عمر میں لکڑی کا سہارا لے کے چل گئی. روایت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ایک ہاتھ سے پسلیوں کو اور سید سجاد 24-25 برس کی عمر میں اتنے نحیف و لاغر دکھائی دینے لگے کہ جب قید خانے سے مدینہ آئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد محمد حنفیہ نے خواتین کو دیکھا, سیدانیوں کو دیکھا, لیکن ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا سید سجاد کہاں ہے, دکھائی نہیں دیتا. دیکھا کہ ایک نحیف و لاغر کوئی ہے جو آ رہا ہے, پوچھ لیا میرا بھتیجا سید سجاد کہاں ہے, میرے بھائی حسین کی نشانی علی کہاں ہے, سر کو اٹھا کے کہا چچا علی ابن الحسن, ارے میں ہی علی ابن الحسین ہوں. کہا آپ کو کیا ہو گیا, گلے سے لگانا چاہا, آواز دیا چچا ذرا آہستہ, ذرا آہستہ, اب سینے پر تو زخم باقی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو بس 4-5 جملے ہیں, ہم آپ مصاب ہو چکے. سید سجاد جناب بنت رسول سیدت نساء العالمین, کیا مناسبت ہے. جس موقع پہ مولا کائنات نے حسن دیا تو علی جیسا بہادر چیخ مار کے رویا ہے. اور جب سلمان نے پوچھا مولا آپ کو ہم نے کبھی ایسے چیخ مار کے نہیں روتے دیکھا, کہا سلمان کیا کہوں, اب تک کہ بنت رسول کی پسلیوں کا زخم باقی ہے, بنت رسول نے ہمیں نہیں بتلایا. اور 25 محرم کو مدینہ میں جس موقع پہ جناب امام باقر نے غسل دیا ہے, چیخ مار کر روئے, آواز دیا بابا کے گلے کا اور سینے کا زخم ابھی تک باقی ہے. غسل دیتے وقت
سيعلم الذين ظلموا أيام ينتصرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.